السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. فصل 27 غیرت محمودہ اور غیرت مذمومہ. محمودہ محمود سے، مفعول کے وزن پر، حمد سے جس کی تعریف کی جائے، اور مذمومہ مذموم سے، ذم سے، مذمت سے جس کی مذمت کی جائے. محمودہ کا اپوزٹ ہے مذمومہ. اور لفظ غیرت سب باغیرت لوگوں نے سن رکھا ہے، لیکن کچھ لوگ باغیرت ہوتے ہیں اور کچھ غیور ہوتے ہیں. غیور عوام لفظ تو بہت سنتے ہیں، ہم استعمال بھی کرتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ کیا ہوتی ہے غیرت؟ کوئی ایکسپلین کرے گا؟ کس کو کہتے ہیں غیرت؟ بے غیرت. کون ہوتا ہے؟ جی، جس کو اپنی عزت کا خیال نہ ہو. جی آپ فرمائیے. گڈ. بے غیرت اس کو کہتے ہیں جس کے اندر شرم و حیا ختم ہو جائے. اور غیور اس کو کہتے ہیں جو معزز ہو، عزت کرتا ہو اور کرواتا ہو. جی، جس کا ضمیر زندہ ہو، جس کے اندر شعور ہو، احساس ہو، جس کے کچھ ویلیوز ہوں اور وہ ان ویلیوز کی حفاظت کرنا جانتا ہو. جو بھی چیزیں اس کے نزدیک سیکرڈ ہیں، مقدس ہیں، محترم ہیں، ان کی کیئر کرتا ہو. جس کے اندر سینس آف آنر ہو، حیا ہو. غیرت بھی دو طرح کی ہوتی، ایک وہ جو پسندیدہ ہے اور ایک وہ جو ناپسندیدہ. اب اس چیپٹر سے آپ کو پتا چلے گا کہ کون سی غیرت پسندیدہ ہے اور کیا انسان کے اندر غیرت ہونی چاہیے یا نہیں. کیونکہ اگر کسی کے اندر غیرت نہیں تو وہ کیا ہے؟ بے غیرت. تو بے غیرت ہونا کیا ہے؟ ناپسندیدہ. باغیرت ہونا پسندیدہ ہے، لیکن حد سے زیادہ ایسی غیرت جو انسان سے مثبت کی بجائے منفی کام کروائے وہ بھی ناپسندیدہ ہے. تو دین کے معاملے میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ معاصی کی ایک سزا یہ ہے کہ انسان کے دل سے وہ غیرت فنا ہو جاتی ہے، وہ غیرت جس سے قلب کی حیات یعنی زندگی اور اصلاح وابستہ ہے. یعنی گناہوں کی کثرت سے انسان کے اندر سے پسندیدہ غیرت ختم ہو جاتی ہے، جو ہونی چاہیے، جو انسان کو برائیوں سے بچاتی، جو اس کی عزت و وقار کو بحال رکھتی ہے. قلب کی زندگی کے لیے غیرت وہی حکم رکھتی ہے جو جسم کی زندگی کے لیے حرارت غریزیہ. قلب کی زندگی یعنی دل کی زندگی کے لیے غیرت کا وجود اتنا ہی ضروری ہے جتنا جسم کی زندگی کے لیے ایک مخصوص ٹیمپریچر کا ہونا ضروری ہے. یعنی باڈی ہیٹ ہوتی ہے نا ایک، یا باڈی ٹیمپریچر جسے آپ کہہ سکتے ہیں. اگر وہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ نارمل کیا ہے باڈی ٹیمپریچر؟ 98.6. اگر زیادہ ہو جائے 99 بھی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فیور، بخار ہو جاتا ہے. کم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ویکنس ہو جاتی، وہ بھی صحت مند ہونا نہیں. تو آپ نے دیکھو گے کہ کچھ لوگوں کا باڈی ٹیمپریچر کبھی بھی نارمل نہیں ہوتا، وہ نارمل سے نیچے ہی رہتا ہے. تو ہر وقت لتھارجک رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے. وہ زندہ ہوتے ہیں لیکن قدم گھسیٹتے چلتے رہتے ہیں. اور اگر کسی کا ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے تو وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اس کے لیے کسی حد تک نقصان دہ ہوتا ہے اگر وہ زیادہ ہو جائے. تو جسمانی صحت کا دار و مدار کس پر ہے؟ صحیح باڈی ٹیمپریچر پر. اب آپ دیکھیے کہ بلڈ کا بھی ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے جو ہمارے جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے. وہ بھی اگر ایک خاص حد سے کم ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے.
تو کہتے ہیں کہ قلب کو گرم کیا چیز رکھتی ہے؟ دل کو نیکی کے کاموں پر، اچھے اچھے کاموں پر آمادہ کیا چیز رکھتی ہے؟ اس کے اندر پائی جانے والی غیرت. جسم بغیر حرارت غریزیہ کے جس طرح زندہ نہیں رہ سکتا، قلب بغیر غیرت کے زندہ نہیں رہ سکتا. غیرت کی حرارت ہی قلب کی خباثت اور ناپاکی، مذموم صفات، ذلیل اور خسیس اوصاف کو جلاتی ہے. جیسے ٹیمپریچر بھی بعض اوقات انسان کے جسم کے بعض ناپسندیدہ مادوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، وہ بھی ضروری ہوتا ہے، اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے. تو غیرت کی حرارت قلب کے لیے کیا کرتی ہے؟ تزکیہ کا کام کرتی ہے، اس کی خباثت اور ناپاکی کو دور کرتی ہے، بری صفات کو دور کرتی ہے، گھٹیا اوصاف کو ختم کرتی. آگ کی بھٹی سونے چاندی اور لوہے کا زنگ ختم کر دیتی. سونے کو صاف کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو جلانا تپانا پڑتا ہے. دنیا میں اسی طرح سب سے زیادہ شریف، بلند رتبہ، بلند حوصلہ، بلند مرتبہ، عالی قدر اور عالی ہمت شخص کون شخص؟ بلند رتبہ، بلند مرتبہ، بلند حوصلہ، عالی قدر، عالی ہمت، یعنی کریجیس، بریو، اپنے خواص اور بندگان خدا کے لیے انتہا درجے کی غیرت رکھتا ہے. اس کے اندر کس کے لیے غیرت ہوتی ہے؟ اپنے خاص لوگوں کے لیے. خاص کون ہوتے ہیں؟ مثلا آپ کی فیملی، شوہر کے لیے اس کی بیوی، بیوی کے لیے شوہر. اسی طرح کچھ اور لوگ بھی خاص ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کیا رکھتا ہے؟ وہ اپنے اندر ایک غیرت رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور بندگان خدا کے لیے، یعنی عوام الناس کے لیے بھی اس کے اندر ایک غیرت ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کے لیے بھی کیئرنگ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں ساری دنیا سے زیادہ غیور تھے، اور اللہ حق سبحانہ و تعالی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ غیور. جیسا کہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتعجبون من غیرت سعد لأنا اغیر منہ واللہ اغیر منی. صحیح بخاری. کیا سعد بن عبادہ کی غیرت پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ یقین کرو کہ میں ان سے زیادہ غیور ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے. اور صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورج گرہن کے موقع پر فرمایا: یا امت محمد ما احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ. صحیح بخاری. اے امت محمد، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیور نہیں کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے. نیز مروی ہے: لا احد اغیر من اللہ من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا احد احب الیہ العذر من اللہ من اجل ذلك ارسل الرسل مبشرین ومنذرین وما احد احب الیہ المدح من اللہ من اجل ذلك اثنى على نفسه. صحیح بخاری. اللہ سے زیادہ کوئی غیور نہیں، اور اسی وجہ سے اس نے ظاہری اور باطنی فواحش کو حرام قرار دیا ہے. اور اللہ سے زیادہ کوئی معذرت کو پسند کرنے والا نہیں، اس لیے اس نے اپنے پیغمبروں کو جنت کی بشارت اور دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اور اللہ سے زیادہ مدح اور تعریف کو پسند کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے خود اس نے اپنی تعریف کی ہے. اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کو، جس کی اصل قبائح، قبائح کیا ہوتا ہے؟ کبیح چیزیں، ناپسندیدہ، ضمائم جن کی مذمت کی جائے، اور جرائم سے کراہت اور بغض ہے. یعنی غیرت کس چیز کا نام ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کبیح چیزوں، مذموم چیزوں اور جرائم سے کراہت اور بغض. یعنی جب کہیں انسان کوئی جرم اور غلط کام ہوتے دیکھے تو اس پر بے حس چپ ہو کر نہ بیٹھ جائے، پھر کچھ کرے. عام طور پر ہمیں شکایت ہوتی ہے نا کہ ہمارے عوام میں بڑی بے حسی ہے، لوگ بڑے بے حس ہو گئے ہیں، خون سفید ہو گئے ہیں،
لوگوں کے اندر دوسروں کا احساس باقی نہیں رہا. کسی پر ظلم ہو، کسی پر زیادتی ہو، کسی کے ساتھ کچھ بیت رہا ہو تو بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. مثلاً اگر ٹی وی پر سن رہے ہو ایسی نیوز تو کیا کرتے ہیں؟ پسند ہو تو سنتے رہتے، نہیں تو چینل بدل دیتے ہیں. اخبار میں پڑھتے ہیں، صفحے پلٹ کے رکھ دیتے ہیں، بس اول تا آخر سب کچھ پڑھتے ہیں. لوگوں کو گھروں میں، خاندانوں میں ظلم زیادتیاں کرتے دیکھتے ہیں، لیکن کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، نہ کوئی امر بالمعروف، نہ کوئی نہی عن المنکر. اپنے عزیزی، قریبی، رشتہ دار، دوست برے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو روکنے کا خیال ہی نہیں آتا. کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ناراض ہو جائیں گے، کبھی یہ کہ ہماری بلا سے کرتے رہیں. یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی ہیں، بعضوں کو جرائم ہوتے ہیں، لیکن احساس ہی نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اندر غیرت ہی نہیں، کیونکہ غیرت دل کو زندہ رکھتی ہے. تو دل مردہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ اچھے برے کا بعض اوقات کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا، لیکن کچھ اچھائیاں برائیاں تو اللہ نے فطرت میں ان کی پہچان رکھ دی، اس کے لیے کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پیچھے بات یہ تھی نا کہ ضمیر زندہ ہوتا ہے اس وقت، تو جس کا ضمیر زندہ اس کو تو خود ہی پتہ چلتا رہتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. اور اس کا معیار کیا ہے کہ بعض اوقات جب کوئی برا کرے کسی کے ساتھ تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن اگر وہی چیز کوئی ہمارے ساتھ کرے تو اپنے معاملے میں غیرت بہت زندہ ہوتی ہے. اس وقت ہماری ساری حس جاگ جاتی ہے، پھر تم کچھ بھی برداشت نہیں کرتے. تو آپ دیکھیے کہ وہ کون کون سی جگہ اور کون کون سی چیزیں ہیں کہ جہاں اگر کوئی خرابی ہو رہی ہو تو مجھے تکلیف دیتی ہے اور اس سے آگے نہیں. تو پتہ چل جائے گا کہ کس درجے کی غیرت زندہ ہے اور کہاں تک زندہ ہے، کیا وہ محمود ہے یا مذموم. بعض اوقات کوئی کسی کو مار رہا ہوتا ہے، کوئی آگے بڑھ کے نہیں چھڑاتا کہ ہمیں نہ مار پڑ جائے، یا یہ کہ غیرت ہی نہیں ہوتی، وہ جرت ایمانی نہیں ہوتی، بات میں اثر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اندر کچھ نہیں ہے نا، موٹیویشن نہیں ہے، وہ پیشن ہی نہیں ہے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ایکسیڈنٹس ہوئے پڑے تو لوگ مر رہے ہوتے ہیں لیکن آگے بڑھ کے کوئی اٹھاتا نہیں. اور پھر بعض تو بھیڑ میں آگے جا کر کس چکر میں ہوتا ہے کہ اگر موبائل ہے جیب میں تو وہ نکال لیں، اور اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو اسے چرا لیں، تو اور ہی غیرت مری ہوئی ہے وہاں، ہر درجے کی بے حسی. اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کو جس کی اصل قباح، ذمائم اور جرائم سے کراہت و بغض ہے، اور معذرت کو جس کی اصل کمال عدل، کمال رحمت اور کمال احسان ہے، ایک جگہ جمع فرما دیا. حق سبحانہ و تعالی انتہا درجے کا غیور ہے، لیکن پھر وہ اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں معذرت خواہ ہو کر آئے اور وہ اس کی معذرت قبول فرمائے. نیز جن امور سے غیرت و حمیت بھڑک اٹھتی ہے ان کے ارتکاب پر اللہ فوراً مواخذہ اور باز پرس نہیں کرتا، تاکہ بندہ اس کی بارگاہ میں معذرت پیش کرے. یعنی باوجود اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالی غیور ہے، لیکن فوراً بندوں کو نہیں پکڑتے. کیوں؟ تاکہ ان کو معذرت کا موقع دیا جائے. اسی غرض سے اس نے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور بندوں کی طرف اپنی کتابیں بھیجی، تاکہ پیغمبر انہیں بارگاہ خداوندی میں معذرت خواہی اور اس سے ڈرنے کی تلقین فرمائیں، یعنی بندے توبہ کریں. یہ انعام و احسان اللہ کی انتہائی عظمت و جلالت اور غایت درجے کے احسان و کمال کی دلیل ہے. عموماً دیکھا گیا ہے کہ با افراد غیرت کے حامل افراد شدت غیرت سے بہت جلد مشتعل ہو جاتے ہیں. یعنی انسانوں میں کیا کمزوری ہوتی ہے کہ فوراً ان کو اشتعال آ جاتا ہے اور فوراً عقوبت اور سزا کا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں. ملزم کو نہ معذرت کا موقع دیتے ہیں اور نہ اس کی معذرت ہی قبول کرتے ہیں. یہ جو بات نفس اور طبیعت کے خلاف محسوس ہوئی اس پہ فوری ری ایکشن، اور اس درجے کا ری ایکشن کہ دوسرے کو عذر پیش کرنے کا بھی موقع نہیں دیتے. بسا اوقات بات فی الواقع معذرت کی ہوتی ہے، یعنی دوسرے شخص کو غلط فہمی بھی ہو جاتی، بدگمانی پر مبنی ہوتی وہ غیرت. نفس الامر میں وہاں جرم نہیں پایا جاتا، یعنی حقیقت نفس الامر کا کیا، کسی معاملے کی جو حقیقت ہے، اور بات عذر پذیری کی ہوتی ہے، لیکن شدت غیرت کی وجہ سے عذر قطعاً قبول نہیں کیا جاتا. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر غیرت کا مادہ سرے سے ہی کم ہوتا ہے اور وہ معذرت قبول کرنے اور عذر پذیری ہی کو بہترین کام سمجھتے ہیں،
یعنی دوسری اینڈ پہ، دوسری انتہا پہ، تاکہ اس قسم کے لوگوں کے یہاں معذرتوں اور عذر پذیرائیوں کی راہیں بہت وسیع اور کشادہ ہو جاتی، یعنی وہ اس کا دائرہ معافی کا بہت وسیع کر دیتے ہیں۔ ان امور کو بھی عذر سمجھا جاتا ہے جو فی الواقع عذر نہیں ہوا کرتے، اور بے شمار انسانوں کو بلا عذر خواہی کے معذور قرار دے کر درگزر کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر ایک طالب علم سبق یاد نہ کرے تو استاد کو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے۔ یہ معافی مذموم ہے جو طالب علم کو ڈھیلا کر دے، یعنی وہ اس سے کام نہ کروا سکے۔ اسی طرح اگر بچے غلط کام کر رہے ہیں تو ماں باپ ان کے لیے عذر تراشتے رہے، اچھا تھکے ہوئے ہیں، اچھا مثلا نماز نہیں پڑھی، تو یہ کہہ کر انسان چھوڑ دے کہ اچھا کوئی بات نہیں، بچے ہی ہیں نا، تھک جاتے ہیں بےچارے، سارا دن سے پڑھ رہے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ درگزر کر جاتے، پھر معاف کر دیتے، پھر چھوڑ دیتے، پھر کچھ نہیں کہتے۔ وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دلیر اور شیر ہوتے جاتے ہیں اور پھر اپنی منمانی کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ غیرت مذمومہ ہے، جہاں غیرت ہے ہی کوئی نہیں، احساس ہی نہیں۔ تو بیلنس کیا ہے کہ انسان نمبر 1 فوری ری ایکشن نہ کرے، بات کو پوری طرح سمجھے۔ نمبر 2 یہ کہ جہاں جس حد تک جس درجے کا ری ایکشن شو کرنا چاہیے وہاں کرے بھی، ہر وقت خاموشی نہ اختیار کر لے۔ نرم دل خیر خواہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نرم دل اور خیر خواہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان غلط کاموں کو دیکھ کر درگزر کرتا جائے، جو کام نہیں کر رہے ان کو بھی شاباش دیتا جائے۔ نہیں، یہ انتہائی غلط ہے، لیکن اس کانسیپٹ کو سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ کیوں یہ غلط ہے۔ مثلا وہ حدیث ہے نا کہ جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کے لیے ابھی تکبیر ہوئی، اقامت ہوئی، اور آپ نماز پڑھانے ہی لگے تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جنہوں نے اذان سنی ہے اور وہ نماز کے لیے مسجد حاضر نہیں ہوئے، کہ میری جگہ نماز کوئی اور پڑھائے اور میں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللہ عالمین تھے، وہ بہت کائنڈ تھے، بہت مہربان تھے، کیا وہ ایسی بات کر سکتے؟ یہ آرگیومنٹ تھی میرے بیٹے کی جو اس کی ٹیچر نے اس سے کی اسلامیات پڑھاتے ہوئے، کہ یہ سب حدیثیں جو اس قسم کی ہیں نا یہ ماننے کے قابل نہیں، اور حدیث تو بس سنی سنائی باتیں ہیں جو بعد میں جمع کر دی گئی۔ اٹ ڈزنٹ میک سینس، اس میں تو کوئی لاجک ہی نہیں کہ جو ہمارے رسول اتنے کائنڈ اور مرسیفل تھے وہ ایسی بات بھی کریں کہ وہ کسی کے گھر کو جا کے آگ لگائیں۔ تو اب آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے کہ مرسی یہ ہے کہ غلط کام کرنے والوں کو وارننگ دی جائے اور ان کو شدید قسم کی دھمکی دی جائے، یا یہ ہے کہ مرسی یہ ہے کہ اچھا جو نماز پڑھنے آتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھتا وہ بھی ٹھیک ہے، جو مسجد آتا ہے وہ بھی اچھا کر رہا ہے، جو نہیں آتا وہ بھی بڑا اچھا ہے؟ ہم تو یہ دلال دیتے ہیں نا، یہی کر رہے ہیں نا، ہم نے تو اسلام کی یہ انٹرپریٹیشن کر لی۔ اب کیا اچھا کرنا اور برا کرنا برابر ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کیوں کیا ہے وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس نے کچھ ڈیوٹیز ہمارے ذمے کی ہیں اور ہمیں وہ ڈیوٹیز فلفل کرنی۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص اپنی ڈیوٹی پہ حاضر ہوتا اور ایک نہیں ہوتا، کیا دونوں برابر ہیں؟ کیا دونوں کی ایک ہی جیسی ترقی ہو جائے گی؟ دونوں کو ایک ہی طرح جاب میں رکھا جائے گا، اسی طرح انٹرٹین کیا جائے گا، سارے بونسز بھی شیئر کیے جائیں گے؟ وہ جو ڈیوٹی پہ آتا ہے اور وہ جو نہیں آتا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اور اگر کسی غلط کام کرنے والے کا، ڈس اوبیڈینٹ شخص کا یا کسی سرکش شخص کا اگر کورٹ مارشل کر دیا جائے تو یہ زیادتی کی بات ہوگی؟ اس پر تو کوئی نہیں کہے گا کہ فلاں کے ساتھ زیادتی ہوئی، سب کہیں گے نہیں وہ ڈیزرو کرتا تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ڈسپلن خراب ہو جاتا اور سبھی لوگ باغی ہو جاتے، سبھی ڈس اوبیڈینٹ ہو جاتے، تو پھر تو کوئی ڈسپلن ہی نہیں رہتا، پھر تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیاوی معاملات میں تو ہماری یہ سوچ ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آئے، اللہ کی حضور ڈیوٹی دینے کی بات آئے، تو پھر ہم اتنے خیر خواہ ہو جائیں لوگوں کے اور اتنے کائنڈ ہو جائیں اور اتنے مرسیفل ہو جائیں کہ ہم ان کو ایک دھمکی بھی نہ دے سکے کہ خبردار اگر تم نے یہ نہ کیا تو تمہارے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہیں تھا،
حالانکہ منافقین نہیں بھی آتے تھے، کیا نہیں تھا آپ نے، لیکن آپ نے اپنی غیرت کا اظہار کیا ایک برائی کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ آپ صرف بشیر نہیں تھے، آپ نذیر بھی تھے، آپ وارنر بھی تھے، آپ کو ڈرانا بھی تھا. اگر آپ صرف بشیر ہی ہوتے تو بات نہیں بنتی. دنیا میں ہر چیز کے اندر اعتدال صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اس کے دونوں پہلو ہوں. اور اس طرح کی بہت سی آرگیومنٹس ہمارے لوگوں کے اندر پائی جاتی. کوئی شخص کام کر رہا ہے تو بھی اچھا، نہیں کر رہا تو بھی اچھا ہے، کوئی حرام کر رہا ہے، کوئی حجاب کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کر رہا تو بھی ٹھیک ہے، کوئی سچ بولتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، جھوٹ بولتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، حلال کھاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، حرام کھاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، سب برابر کر دیا ہم نے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس غیرت کی کمی جو ہم سے مطلوب ہے. جی ہاں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ احسان کیا کیا ہے کہ ہمیں آنے والے خطرات سے بچایا ہے. اگر وہ ہمیں اتنی شدید انداز میں نہ کہیں تو بہت سے لوگ جو اس وقت مسجدوں میں جا بھی رہے وہ بھی نہ جائیں. جی کہیں پر بھی اصول اور فرائض جو ہوتے ہیں ان میں کمپرومائز نہیں ہوتا، لیکن دین کے معاملے میں ہم خود بھی کمپرومائز کرتے رہتے ہیں. خود بھی اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو بعض اوقات کمپرومائز کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی اور نہیں گھر میں پڑھے تو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کتنے ہی ماں باپ ایسے ہیں جو خود نمازیں پڑھتے ہیں لیکن انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ ان کے بچے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. کچھ تو ہیں جنہیں تکلیف ہے اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ ہیں جنہیں تکلیف بھی کوئی نہیں.